باب ما جاء فی المصورین، مصورین کے بارے میں شریعت میں کیا وارد ہے؟ مصور تصویریں کھینچنے والا، بنوانے والا، بنانے والا مصور ہے، تصویریں بنانے والا، تصویریں بنوانے والا، یا ایسا شخص جو کسی مصور کا اتخاذ کرے، کسی مصور کا انتظام کرے کہ میری طرف سے تم تصویریں بناؤ فلاں تقریب کی، فلاں شخص کی۔ تو ان سب کا کیا حکم ہے؟ تصویر کے دو قسمیں ہیں، ایک تصویر ذی روح شے کی، ذات ارواح، ایسی چیزوں کی جن میں روح ہے، انسانوں کی، جانوروں کی، اور ایک تصویر غیر ذات ارواح کی، کوئی دیوار ہے، کوئی پھول ہے، کوئی درخت ہے، کوئی پہاڑ ہے، غیر ذی روح۔ غیر ذی روح کی تصویر مطلقاً جائز، کوئی اس میں قباحت نہیں، لیکن ذی روح کی تصویر جو ہے وہ حرام ہے۔ وجہ حرمت حدیث میں بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفت خلق ہے، اللہ مصور، خالق اور مصور اللہ تعالیٰ ہے، تو جو لوگ تصویریں بنائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق، یہ صفت جو مصور ہے اس سے تشبہ اختیار کر رہے ہیں، یہ مشابہت خالق اور مخلوق کی، یعنی مخلوق چاہ رہی ہے اس صفت میں ہم اللہ تعالیٰ کی مشابہت اختیار کریں۔ ایک انسان کی شکل اللہ نے بنائی، اس کو پیدا کیا، خلق کیا اور اس کی شکل بنائی، اسی شکل کو آپ اتاریں، جو کام اللہ نے کیا ہے وہ کام آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تشبہ، اس لیے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا، اور اس کی بڑی وعیدیں جو ہیں وہ دین اسلام میں وارد ہیں، بڑی وعیدیں وارد ہیں۔ 4 حدیثیں ابھی آپ سامنے پڑھی گئی ہیں اور چاروں میں یہ وعیدیں موجود ہیں۔ ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، فمن اظلم ممن ذهب یخلق خلقی، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو میری خلق کی طرح خلق کرے، میری خلق کی طرح خلق کرے، میرے بنانے کی طرح بنائے، میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرے۔ فلیخلقوا ذرہ، اے لوگو آؤ ایک ذرہ بنا کر دکھاؤ، میرا چیلنج قبول کر لو، ایک ذرہ بنا کر دکھاؤ۔ ذرہ یہ واحد کا صیغہ، اس کی جمع الذر بغیر تا کے، اور یہ چھوٹی چونٹی کو ذرہ بولتے ہیں، چھوٹی چونٹی کو۔ اور یخلق حبہ، یہ ایک دانہ اناج کا پیدا کر کے دکھائیں، بعض لوگوں نے اس سے گندم کا دانہ مراد لیا ہے۔ اور یخلق شعیر، یہ ایک جو کا دانہ پیدا کر کے دکھائیں، ایک دانہ سے پیدا کر کے دکھائیں، اگر واقعی خالق ہو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ تو اس میں تصویر کی حرمت کی طرف اشارہ، اس کو ایک ظلم عظیم کہا اور سب سے بڑا ظلم قرار دیا، کیونکہ تصویر میں بھی خلق اور تصویر کا عنصر پایا جاتا ہے، تو یہ بنانا یا بنوانا اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کے ساتھ ایک طرح کا تشبہ ہوگا۔ وَلَهُمْ عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد الناس عذابا یوم القیامہ، کہ قیامت کے سب سے سخت عذاب کن کو ہوگا؟ الذین یضاہون بخلق اللہ، جو اللہ کی خلق کے ساتھ تشبہ اختیار کرتے ہیں۔ اس تشبہ اختیار کرنے کا معنی کیا ہے؟ دوسری حدیث میں یہی متن ان الفاظ کے ساتھ ہے، اشد الناس یوم القیامت المصورون، کہ سب سے سخت عذاب قیامت کے دن مصورین کو ہوگا۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ الذین یضاہون بخلق اللہ کون ہے؟ مصورین، جو اللہ کی خلق کے ساتھ تشبہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خلق کی طرح وہ خلق کرتے ہیں، تشبہ اختیار کرتے ہیں، مصور بنتے ہیں، انہیں قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ہوگا۔ اور تیسری حدیث ابن عباس کی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل مصور فی النار، ہر مصور جہنم میں جائے گا، ہر مصور جہنم میں جائے گا۔ یجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جہنم، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا اور اس کی بنائی ہوئی ہر فوٹو، اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نفس جہنم میں پیدا کرے گا، ایک نفس اللہ تعالیٰ اس کی ہر تصویر کے بدلے پیدا کرے گا۔ اگر 100 تصویریں بنائیں تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ 100 نفس جہنم میں پیدا کرے گا، ان 100 نفسوں کا عذاب بھی اسے ملے گا۔
جو ان کا عذاب ہوگا وہ بھی اس شخص کو لاحق ہوگا. یعذب وہو فی جہنم، اور وہ بندہ ان 100 جتنے بھی نفس ہوں، 100 ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں، ان کے بدلے ان کی جگہ اسے جہنم میں عذاب دیا جائے. یعنی شدید ترین وعیدیں ہیں، شدید ترین. وَلَهُمَا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے ابن عباس ہی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صور صورۃ فی الدنیا، جو شخص ایک تصویر بنائے گا دنیا میں، کلف ان ينفخ فیہا الروح وليس بنافخ، اسے اس بات پر مکلف کیا جائے گا قیامت کے دن کہ اپنی بنائی ہوئی تصویر میں روح ڈالو، جان ڈالو، روح پھونکو اس میں، وليس بنافخ، اور کبھی اس میں روح نہیں پھونک سکے گا. قل الروح من امر ربی، کہہ دو کہ روح جو ہے میرے پروردگار کے امر سے ہے، کون پھونک سکتے؟ تو بڑی شدید ترین وعیدیں ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام کا عمل اس بارے میں کیا ہے؟ صحیح مسلم کے حدیث ابو الحیاج کی روایت سے فرماتے ہیں کہ مجھے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر المومنین نے فرمایا الا ابعثک علی ما بعثنی الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں کیوں نہ بھیجوں ایک ایسی مہم پر جس مہم پر مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے مجھے ایک مہم پر بھیجا تھا، تو کیوں نہ میں بھی تمہیں اسی مہم پر بھیجوں. مہم کیا تھی؟ اللہ تدع صورۃ الا طمستها ولا قبر مشرف الا سویتہ، کہ علی جاؤ، یہ فتح مکہ کے بعد ہر گھر میں بت اور ہر چوک چوراہے میں یہ تصویریں اور بت اور یہ مورتیاں، فرمایا کہ جاؤ جو تصویر نظر آئے اسے مسخ کر دو، اسے توڑ پھوڑ دو، مٹا دو، زائل کر دو اس کو. ولا قبر مشرفا الا سویتہ، جو اونچی قبر نظر آئے اس کو سطح زمین کے برابر کر دو. نبی علیہ السلام نے اس مہم پر بھیجا. تو مانا یہ ایک معمول موجود تھا، جہاں ایسی تصویریں ممکن ہوتی وہاں صحابہ جاتے یا کسی کو بھیجتے تاکہ ان کو زائل کر دو، مسخ کر دو، مٹا دو، ان کو توڑ پھوڑ دو. تو جناب علی بن ابی طالب نے ابو الحیاج اپنے شاگرد کو جو تابعی تھے اسی مہم پر بھیجا کہ تصویریں مٹا دو اور اونچی قبروں کو سطح زمین کے برابر کر دو. یہ معمول تھا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ تصویریں حرام ہیں. ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پردہ دیکھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک پردہ ستر، اس پر تصویر تھی. تو تغیر وغضب، نبی علیہ السلام کا چہرہ تبدیل ہو گیا، آپ غضبناک ہو گئے اور آپ نے کیا فرمایا؟ ان اصحاب هذه الصور، ان تصویروں والے جو ہیں، یعذبون یوم القیامہ، انہیں قیامت کے دن مبتلا عذاب کیا جائے گا، عذاب دیا جائے گا ان کو. وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، اور ان سے کہا جائے گا کہ جو چیزیں تم پیدا کر کے آئے تھے دنیا میں ان میں جان ڈالو، جو چیزیں بنا کر آئے تھے ان میں جان ڈالو. تو کوئی جان ڈال سکے گا؟ کیسے جان چھوٹے گی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے عافیت میں رکھے. میرے دوست اور بھائیو، پہلا جو شرک قوم نوح میں جو ہوا، دنیا کا پہلا شرک، اس کی اساس تصویر تھی. ان کے پہلے مجسمے بنائے گئے. اس دور کی سائنس یہی تھی، مجسمے بنانا. ان کے پاس کوئی کیمرے ویمرے نہیں تھے. اس دور کی ترقی کی انتہا یہی تھا کہ وہ مجسمے بنا سکتے تھے. آگے چل کر اس میں تطور ہوا اور تصویر اور رنگ اختیار کر گئی. آگے چل کر کچھ اور ہوا، آگے چل کے کچھ اور ہوا، اور ہمارے پاس پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. تو ہر دور کی تصویر سازی کی اپنی ایک ترقی ہے اور اپنا ایک نظام ہے. اس دور کی سائنس اتنی ہی تھی کہ مجسمے بنا، چنانچہ مٹی کے مجسمے، مورتیاں بنائی گئی، جیسے بھی رکھی گئی، اور یہ چیز آگے چل کر شرک کا باعث بنا. اور میں کہتا ہوں کہ جو علماء یا نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، ان کی تصویر زیادہ خطرناک ہے بنسبت کسی فلمی ہیرو کے، کسی فلمی ہیروئن کی. کیوں؟ اس لیے کہ ہیرو یا ہیروئن اس کی تصویر لوگ دیکھیں گے مگر تقدس کے ساتھ نہیں، کسی احترام کے ساتھ نہیں، وہ کوئی اور ہی رنگ ہوگا. لیکن علماء کی تصویر، مشائخ کی تصویر جب دیکھیں گے تو تقدس کا رنگ ہو، احترام کا رنگ ہو. اور شیطان یہیں سے وار کرتا ہے، یہ تقدس پیدا کرتا ہے جو آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اور ان کی پوجا شروع ہو جاتی ہے اور غلو داخل ہو جاتا ہے. یہ زیادہ خطرناک ہے. تو ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے. افسوس یہ کہ ہماری شادی بیاہ کی تقریبات تصویر سازی سے خالی نہیں ہوتی. تصویر سازی اور بڑی بے غیرتی کے ساتھ
یعنی فوٹوگرافر کا انتظام ہوتا ہے اور وہ کیمرے لے کر آتے ہیں، اجنبی نامحرم، اور ان کو اندر چھوڑ دیا جاتا ہے، جاؤ جا کر تصویریں بناؤ، یہ سب ہماری بہو بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کی تصویریں بناؤ جا کے۔ یہ دیاست دیوس لوگ یہ کام کرتے ہیں، یعنی تصویر سازی حرام اور ساتھ یہ دیاسا کا عمل، ایک اجنبی کو کھلی چھوٹ دے دی کہ ان کے جیسے مرضی اینگل بناؤ، جس طرح ان کو چاہو دیکھو، تو کتنا کوہرام مچتا ہوگا، کتنی بے غیرتی کا معاملہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں عافیت دے اور استقامت دے اور اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ جی